نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ جو تم سے کیا تھا سچ کر دکھایا۔ اذ تحسونہم باذنی، جب تم اللہ کے حکم سے ان کو کاٹ رہے تھے۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ تم پھسل گئے اور تم اس حکم کے بارے میں جھگڑے میں پڑ گئے۔ وعصیتم من بعد ما اراکم، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ جو تمہیں اس نے دکھایا۔ ما تحبون، جس کو تم بڑا پسند کرتے ہو۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض ایسے ہیں جو دنیا کو چاہنے والے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو آخرت کو چاہنے والے ہیں۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اس نے پھیر دیا تمہیں ان سے، لیبتلیکم، تاکہ وہ آزمائش کر سکے تمہاری۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور تحقیق اس نے معاف کر دیا تمہیں۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے مومنین پر۔ یہ غزوہ احد، اسی کا کچھ پس منظر اس میں بیان کیا گیا، اور بارہا دفعہ وہی واقعہ جو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا واقعہ جو ہے اس کو پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ اللہ خالق و مالک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ فرشتوں کا نزول، فرشتوں کے ساتھ اللہ کا مدد کرنا مسلمانوں کی، یہ اللہ کا وعدہ تھا، اور فرشتے آئے تھے۔ یہ پہلے ایک درس میں بیان کیا جا چکا ہے، اور بعض مفسرین نے تو یہ لکھا کہ فرشتوں کا آ کر واپس چلا جانا یہ بھی ٹھیک ہے، وہ نافرمانی کی وجہ سے، جو چند ایک صحابہ نے نافرمانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں، انہوں نے وہ درہ چھوڑ کر جو نافرمانی کی تھی، اس وجہ سے اللہ خالق و مالک نے وہ فرشتے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے تھے واپس بلائے۔ یہاں پہ اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو خاصی چوٹیں لگیں، اب ایک چوٹ تو یہ ہوتے ہیں ظاہری طور پہ جسم پہ لگے، اور ایک چوٹ ہوتی دل کی چوٹ۔ غزوہ احد کے بعد مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرمائے، اور سوال و جواب ہو رہے ہیں غزوہ احد کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال یہ بھی ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ غزوہ احد میں تمہاری مدد کروں گا، اللہ نے اپنا وعدہ کیوں نہیں سچ کر دکھایا؟ اپنے وعدے کو پورا کیوں نہیں کیا؟ تو اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی تھی وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ اب جو تمہیں لگ رہا ہے نا کہ ظاہری طور پہ ہمیں شکست کیوں ملی، ظاہری طور پہ ہم کیوں جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا، وہ نہ کر سکے ہم ظاہری طور پہ سب کچھ، تو وہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اور تم نے وہ نافرمانی جو کی تھی نا، اس کی ایک نافرمانی کی بھی ایک وجہ بتا دی۔
اللہ کی مدد کا چلے جانا اس کی وجہ نافرمانی ہے، اور نافرمانی کی وجہ کیا ہے؟ منکم من یرید الدنیا، تم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا کو چاہنے والے ہیں، جو مال غنیمت کی طرف دوڑے تھے. ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آخرت کو چاہتے ہیں. یہ کل کے درس میں ہم نے بیان کیا تھا، یہ دنیا کا معاملہ جو ہے. اب اگلی بات جو اصل بات ہے، یہ ساری باتیں آپ پہلے سن چکے ہیں. غزوہ احد جو ہے نا، کافی دیر سے ہمارا یہ ٹاپک چل رہا ہے. اصل بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا یہ آیات پڑھ کے ہم صحابہ پہ طنز کر سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. ایک اینکر نے اپنے شو میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارا آج کا جو حال ہے نا، یہ بھی بالکل ویسا ہی ہو گیا ہے جیسے غزوہ احد میں چند لوگ دوڑے تھے مال کو لوٹنے کے لیے. اب یہ سیدھا سیدھا میں سمجھتا ہوں گستاخی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. دیکھیں، اس آیت کریمہ میں اللہ خالق و مالک نے بڑے واضح الفاظ میں یہ فرما دیا ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تمہاری یہ غلطی، تمہاری یہ نافرمانی، تمہارا یہ گناہ اللہ نے معاف فرما دیا ہے. اب یہ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، اور اسی آیت میں، جس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا نا کہ تم نے نافرمانی کی تھی، اسی آیت میں یہ فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا. آیت مکمل نہیں ہوئی، اگلی آیت میں یا اس سے اگلی آیت میں نہیں، اسی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے. جب اللہ نے معاف فرما دیا تو پھر یہ جو باتیں ہیں، اور اس اینکر نے چلے معافی مانگ لی، لیکن یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بھی غلطی ہے. ہمارے ہاں یہ رواج چل نکلا ہے کہ پہلے غلطی کرو پھر معافی مانگ لو، پہلے غلطی کرو، پہلے گستاخی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا یا صحابہ کی گستاخی کرنے والا بعد میں معافی مانگتا ہے، کیا اس کے پاس جواز ہے گستاخی کرنے کا؟ کیا وہ اتنا ہی جاہل اور پاگل شخص ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، یا صحابہ میں سے کسی ایک کی گستاخی کر رہا ہے؟ ایک شخص نے گستاخی کی تھی، اس نے کہا کہ غزوہ احد سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ واپس کیوں آ گئے تھے؟ وہ حدیث کے الفاظ ذرا ان کا ترجمہ کیا جائے تو بھاگے کیوں تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، یہ صحیح البخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، میں عمر گواہی دیتا ہوں، اللہ کی قسم ہے اللہ نے حضرت عثمان غنی کو معاف فرما دیا ہے. اب ہم اس بات کو تو ثابت کرنے سے قاصر ہیں، نہیں کر سکتے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے غلطیاں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. ہم تو کہتے ہیں ہوئی ہیں غلطیاں. وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے. معصوم عن الخطا تو ایک ہی ہستی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں. اب صحابہ کی غلطیوں پر ہم فتوے لگائیں؟ میں تو کل بھی کہا تھا کہ اللہ خالق و مالک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس آیت میں تو واضح الفاظ میں فرما دیا کہ غزوہ احد میں، کیونکہ واقعہ وہ چل رہا ہے، غزوہ احد میں جن صحابہ سے جو غلطی ہوئی ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے معاف کر دیا ہے. اور اوورآل سارے صحابہ کے لیے یہ فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المؤمنون. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہم میں سے ہر شخص کے ایمان کا حصہ ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غالباً جو آخری صحابی حضرت ابو الطفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ 120 ہجری میں جو فوت ہوئے ہیں، وہاں تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی، ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ سارے کے سارے جنتی ہیں.
اگرچہ کسی ایک صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صرف 10 منٹ گزارے ہیں، 5 منٹ گزارے ہیں، آپ کے پاس تشریف لائے ہیں اور صرف کلمہ پڑھ کے اور چند باتیں پوچھ کے وہ چلے گئے ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت صرف 10 منٹ ان کے پاس تھی، تو اللہ کی قسم ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کا تارا ہے، اور اس پر بھی ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ جنتی شہزادہ ہے۔ وہ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے دیدار کیا ہے۔ ہم تو جو نا وہ نماز تہجد کے وقت دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے خواب میں، تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ سب سے بہترین زمانہ جو ہے نا وہ میرا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں جس نے بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کلمہ پڑھا، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تو یہ آیت جو ہے نا سورہ آل عمران کی ہے، اس کو نوٹ کر لیں آپ۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ خالق و مالک نے ان کو معاف فرما دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں مومنین پر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔